بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حبک الشیء یعمی و یصم۔ آج ہم یہاں سے پڑھیں گے زاد الطالبین۔ حبک الشیء، آپ کا کسی چیز سے محبت کرنا۔ حبک، آپ کا محبت کرنا، الشیء کسی چیز سے، یعمی اندھا کر دیتا ہے، ویصم اور بہرا کر دیتا ہے۔ آپ کا کسی چیز سے محبت کرنا اندھا اور بہرا کر دیتا ہے۔ یعمی، الشیء چیز کو کہتے ہیں، اس کی جمع اشیاء آتی ہے۔ یعمی، اعمی یعمی، اعما باب افعال سے، یعمی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، مضارع معروف ہے، باب افعال سے، لغوی معنی ہے اندھا کرنا، اندھا بنانا۔ یصم اصل میں تھا یسمم، پھر ایک میم دوسرے میم میں مدغم ہو گیا، قانون آپ پڑھ لو گے۔ یصم اصل میں تھا یسمم، یہ بھی باب افعال سے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے، مضارع معروف ہے۔ اصم، اصم یصم، اسمام افعال مصدر آتا ہے، بہرا کرنا، بہرا بنا دینا۔ حدیث کا مختصر مطلب یہ ہے کہ کسی چیز سے زیادہ محبت نہیں کرنی چاہیے۔ جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کو اندھا اور بہرا بنا دیتا ہے۔ مطلب محبوب جس سے محبت کی جائے تو محبوب کی برائی پھر اس کو نظر نہیں آتی، اس کی برائی بھی بلائی معلوم ہوتی ہے، اور نصیحت بھی اس پر اثر نہیں کرتی۔ کوئی انسان اگر اس کو نصیحت کرتا ہے کہ یہ گناہ ہے تو اس پر نصیحت بھی اثر نہیں کرتی، اور وہ پھر بہرا بن جاتا ہے، ناحق بات پہ ڈٹا رہتا ہے۔ تو مقصد اس سے یہ ہے کہ کسی چیز سے انتہائی درجے کی محبت نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت کرنی چاہیے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ طلب العلم، علم طلب کرنا، علم کا حاصل کرنا، فریضۃ فرض ہے، علی کل مسلم ہر مسلمان پر، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ فریضۃ، طلب یہ مصدر ہے، طلب یطلب طلبا، طلب کرنا، حاصل کرنا۔ فریضۃ یاد رکھنا یہ اسم مصدر ہے افترض سے، یا مصدر ہے باب فرض یفرض، ضرب یضرب سے، فرضاً بھی مصدر اور فریضۃ بھی۔ اور مسلمن یہ اسم فاعل ہے باب افعال سے۔ تو علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر۔ علم سے مراد علم شریعت ہے، علم شریعت حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر۔ پھر فرض کی پھر دو قسمیں، ایک فرض عین ہے، ایک فرض کفایہ ہے۔ اتنا علم بندے کو حاصل کرنا جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کرے، اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کو حاصل ہو جائے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور نبوت کی معرفت اس کو حاصل ہو جائے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہے، جو ضروریات دین ہے، نماز کی جو کیفیت ہے، یہ تو فرض عین ہے، ہر ایک کے لیے اس کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور باقی عالم بننا، یہ جو 8-10 درجے پڑھتے ہیں، یہ فرض کفایہ ہے۔ تو علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر، جس پر وہ اپنے 24 گھنٹوں کی جو زندگی ہے وہ گزار سکے۔ اچھا، اس کی ترکیب رہ گئی، ترکیب کرتے ہیں۔ حبک الشیء یعمی و یصم۔ حب یہ مرفوع لفظاً مصدر مضاف ہے، کاف ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ، لفظ کے اعتبار سے تو یہ مضاف الیہ ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ فاعل ہے، آپ کا محبت کرنا، تو محبت کرنے والا کون ہے؟ آپ۔ تو حب مرفوع لفظاً مضاف ہے، کاف ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ، تو لفظوں میں یہ مضاف الیہ اور معنی کے اعتبار سے یہ فاعل ہے، اور الشیء یہ منصوب لفظاً مفعول بہ ہے۔ اب مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور مفعول بہ سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر یہ مبتدا ہو گیا۔ آگے یعمی فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل،
فعل ابن فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ واو حرف عطف یصم فعل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ خبر ہوا اور حبک شیء یہ مبتدا ہے مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا طلب العلم طلب مرفوع لفظاً مضاف آپ کو کیسے پتہ چلے یہ مضاف ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا دو اسم ہو پہلے کے اوپر الف لام نہ ہو دوسرے کے اوپر الف لام ہو یہ آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے تو طلب مرفوع لفظاً مضاف العلمی مجرور لفظاً مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ ہوا مبتدا فریضۃ مرفوع لفظاً مصدر ہے اور یاد رکھنا کبھی کبھی مصدر اس میں مفعول کے معنی میں ہوتے ہیں تو یہ فریضۃ یہ مفروضن کے معنی میں ہے فریضۃ مصدر جو کس کے معنی میں ہے مفروضن اس میں مفعول کے معنی میں ہے تو مفروضن اس میں مفعول اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلا اس کا نائب فاعل اعلی جارہ کلی مجرور لفظاً مضاف مسلمین مجرور لفظاً مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر اعلی جارہ کے لیے مجرور جار مجرور مل کر متعلق فریضۃ مصدر کے جو اس میں مفعول کے معنی میں اب مفروضن اس میں مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر یہ ہوا خبر اور طلب العلم یہ مضاف الیہ مل کر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا قرآن مجید میں آتے فریضۃ من اللہ ما قل وکفى خیر مما کثر والہا ما وہ مال قل جو کم ہو وکفى اور کافی ہو جائے خیر بہتر ہے مما اس مال سے کثر جو زیادہ ہو والہا اور غافل کر دے قل باب ضرب سے قل یقل قلتاً کم ہونا باب ضرب سے قل صیغہ واحد مذکر غائب ہے ماضی معروف ہے قلتاً مصدر آتے کم ہونا کفا صیغہ واحد مذکر غائب ہے ماضی معروف ہے باب ضرب سے کفا یکفی کفایتاً کافی ہونا خیر اس میں تفضیل ہے کثورا صیغہ واحد مذکر غائب ہے ماضی معروف ہے باب کروم سے کثورا یکثر کثرتاً زیادہ ہونا الہا صیغہ واحد مذکر غائب ہے ماضی معروف ہے باب افعال سے الہا یلہ الہاء غافل کرنا قرآن مجید میں آتے الہاکم التکاثر وکفا باللہ قرآن مجید میں آتے تو ما قل وکفا جو وہ مال جو کم ہو اور کافی ہو جائے بہتر ہے اس مال سے جو زیادہ ہو اور غافل کر دے تو حدیث کا مختصر مطلب یہ ہے کہ جو مال کم ہو اور ضروریات کے لیے کافی ہو جائے وہ اس مال سے بہتر ہے جو زیادہ ہو اور غافل کر دے یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دے کیونکہ زیادہ مال جو ہے اس سے انسان کے اندر حرص پیدا ہوتا ہے زیادہ مال اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بندے کو غافل کر دیتا ہے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے موت کو بلا دیتا ہے آخرت کو بلا دیتا ہے احوال آخرت کو بلا دیتا ہے تو جو مال کم ہو اور ضروریات کے لیے کافی ہو جائے وہ بہتر ہے اس زیادہ مال سے جو غافل کر دے تو ما قل وکفا خیر مما کثر والہا ترکیب کرتے ہیں ما مرفوع محلاً اس میں موصول ہے قل فعل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ واو حرف عطف کفا فعل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ صلہ ما اس میں موصول کے لیے موصول اپنے صلے سے مل کر یہ ہوا مبتدا خیر مرفوع لفظ اس میں تفضیل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل من جارہ ما مجرور محلاً اس میں موصول ہے کثور فعل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ واو حرف عطف الہا فعل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ ہوا صلہ ما اس میں موصول کے لیے موصول اپنے صلے سے مل کر من جارہ کے لیے مجرور جار مجرور مل کر متعلق خیر اس میں تفضیل کے اب خیر اس میں تفضیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر یہ ہوا خبر اور ما قل وکفا یہ مبتدا تھا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا آج کے لیے اتنا ہی اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے السلام علیکم